السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے اور خاص کر کے اپنی ماں اور بہنوں کے لیے یہ آج کے ہم مسائل لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے حیض اور نفاس کے مسائل۔ یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے خواتین اسلام کے لیے، کیونکہ حیض اور نفاس ایک ایسی صورت ہے کہ جس کے اندر قرآن عظیم کو زبانی پڑھنا یا دیکھ کر پڑھنا، اس کا چھونا، اس کے حاشیے کو ہاتھ لگانا، یہ بدن کا کوئی بھی حصہ اس سے ٹچ ہونا، یہ سب کے سب ناجائز و حرام ہے۔ اسی طریقے سے نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، یہ سب کے سب فعل جو ہے وہ حیض اور نفاس کی صورت میں سب کے سب مطلقاً حرام ہے، یعنی ان سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ رہا ان دونوں کاموں میں، یعنی حیض اور نفاس میں جو ہے ان کی مدت الگ الگ ہے، حیض کی الگ ہے اور نفاس کی الگ ہے۔ حیض اور نفاس کی صورت میں جو ہے وہ روزے کی قضا ہے، حالانکہ یہ نفاس آنا شروع ہوا یا حیض جو ہے آپ کو رمضان المبارک کے مہینے میں آنا شروع ہوا تو آپ کو ان روزوں کی قضا آپ کے اوپر لازم ہوگی، لیکن حیض اور نفاس کی صورت میں نمازوں کی قضا نہیں ہے، نمازیں معاف ہیں۔ اب ہم کو یہ جاننا بھی ضروری ہوگا کہ حیض کیا ہے اور نفاس کیا ہے اور ان کی مدت کیا ہے، اور یہ حیض کس عمر میں آنا شروع ہوتا ہے۔ تو ناظرین، بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادی طور پر نکلتا ہے اور وہ خون بیماری یا بچہ پیدا ہونے کے سبب سے نہ ہو، بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے نہ ہو، تو پھر اس کو جو ہے وہ حیض کہتے ہیں، اور وہ خون اگر بیماری کی وجہ سے ہے تو پھر وہ استحاضہ ہے، اور بچہ ہونے کے بعد ہو تو پھر وہ نفاس ہے، اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اب آپ سنیے کہ حیض کی کم سے کم مدت یعنی اقل مدت جو ہے وہ اس کی 3 دن اور 3 رات ہے، یعنی پورے 72 گھنٹے۔ 1 منٹ بھی اگر کم ہے تو وہ حیض نہیں ہے، اور اس سے زیادہ یعنی 10 دن سے زیادہ ہے تو پھر بھی وہ حیض نہیں ہے بلکہ وہ استحاضہ ہے۔ اب اس صورت میں یعنی استحاضہ کی صورت میں اس کے اوپر نہ روزہ معاف ہوگا نہ نماز معاف ہوگی، اس کے اوپر لازم اور ضروری ہوگا کہ وہ روزہ بھی ادا کرے اور نماز بھی ادا کرے۔ اب رہی بات کہ کس عمر میں یہ حیض آتا ہے، تو کم سے کم 9 برس کی عمر سے حیض کی جو ہے وہ شروعات ہوتی ہے، اور انتہا جو ہے حیض کی وہ 55 سال ہے، یعنی 55 سال کی مدت تک یہ حیض جو ہے وہ آتا رہتا ہے، اور کم سے کم مدت 9 برس ہے، یعنی 9 برس سے پہلے اگر جو خون آیا تو پھر وہ حیض نہیں ہوگا بلکہ استحاضہ ہوگا۔ اور رہی بات نفاس کی، تو نفاس میں کمی کی جانب کوئی مدت مقرر نہیں ہے، اس کی جو مدت ہے وہ شمار ہوگی جب بچہ نفس سے زیادہ باہر آ جائے، یعنی آدھے سے زیادہ بچہ نکلنے کے بعد 1 آن بھی خون آیا تو وہ نفاس ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کا زمانہ ہے وہ 40 دن ہے، یعنی 40 دن اور 40 راتیں۔ اور نفاس کی مدت کا شمار اس وقت سے ہوگا کہ آدھے سے زیادہ بچہ نکل آئے، آدھے سے زیادہ بچہ نکل آئے اس وقت سے لے کر کے اس کا جو ہے نفاس کا شمار کیا جائے گا۔ اور اب جو ہے ہمارے یہاں پر بہت ساری خرابی لازم ہیں۔ اکثر عورتوں میں یہ رواج ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب تک چلہ پورا نہ ہو جائے، یعنی جب تک 40 دن نہ ہو جائیں، حالانکہ خون آنا بند ہو گیا ہو، جب بھی وہ نماز نہیں پڑھتی، نہ روزہ رکھتی ہیں،
اور نہ اپنے آپ کو نماز کے لائق جانتے ہیں، یہ محض غلط ہے، بالکل بے اصل ہے۔ جب نفاس یعنی نفاس خون آنا بند ہو جائے اسی وقت سے نہا کر نماز شروع کر دیں، اور نہانا نقصان کرے یعنی اگر نہانا آپ کو نقصان دے تو تیمم کر کر نماز پڑھیں۔ یعنی نفاس کی مدت 40 دن ضروری خیال کرنا یہ غلط ہے، کیونکہ اس کی اکثر مدت جو ہے وہ 40 دن ہے اور کمی کی طرف کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ جب تک خون آئے تبھی تک عورت کو نفاس میں مانا جائے گا۔ ہاں اگر 40 دن تک خون آئے یعنی اگر 40 دن گزرنے کے بعد بھی خون آنا بند نہ ہو تو 40 دن کے بعد نہا کر نماز پڑھے گی، اور جن دنوں میں